والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ محترم حاضرین، ہمارا درس ایمان بالآخرہ کے تحت گزشتہ ہفتے موت اور قیامت صغریٰ سے متعلق بیان کیا گیا۔ اب اسی ضمن میں نیند اور موت کے بعد ایک بحث یہ کر رہے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، یا روح اور نفس، یہ دو لفظ کا استعمال قرآن و حدیث میں اور عرف عام میں ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ روح کا لفظ ہم لوگ بار بار استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو بحث ہے اس سے پہلے قرآن کی آیت کا میں حوالہ دوں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہود کے ایک گروہ نے، مختلف روایتیں ہیں بخاری وغیرہ میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک کھیت میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے کہ کچھ یہود کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان میں سے جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپس میں بات کی، بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ کچھ لوگوں نے منع کیا، یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا جواب دیں جو تمہیں ناگوار گزرے، یا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ سوال کر ہی لیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا۔ اس میں گویا ان کا ایک اشارہ تھا کہ وہ بتا نہیں پائیں گے اگر یہ پہلو رہا ہو۔ ہمارے پاس توریت ہے، توریت سے متعلق ترمذی کی روایت میں اس حدیث کے اندر آخر میں یہ اضافہ ہے جو بخاری میں نہیں ہے، کہ ہمارے پاس توریت ہے اور جس کے پاس توریت ہے اسی کو خیر ملا، اسی کو علم ملا۔ تو اس تناظر میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ آپ سے سوال جب ہوا آپ خاموش رہے، آپ جواب نہیں دے رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کیفیت چھٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی جو سورہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ یہ جواب دیجئے، ان کو بتائیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو بہت کم علم نہیں دیا گیا ہے، لفظی ترجمہ کریں کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر بہت تھوڑا۔ قلیلہ نکرہ ہے، جس کو عام کہیں، اردو میں اس میں عام کہیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں روح کو اپنا امر کہا۔ آپ کہیں کہ اس سے پہلے ایک چیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ خاموش ہیں، گویا آپ اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ہر چیز کا علم رکھنے والے، جس کو لوگ عالم الغیب سے تعبیر کرتے ہیں، تمام چیزوں کا علم رکھنے والے نہیں تھے۔ جو چیز اللہ بتاتا تھا، اللہ نے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جواب بتایا جا رہا ہے۔ اب روح کو اللہ نے کہا کہ میرے رب کا حکم ہے۔ کیا مطلب رب کا حکم ہے؟ کچھ لوگوں نے اس پر تفصیل کی کہ اس سے اور آیت کے آگے پیچھے کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قرآن روح ہے۔ جیسے انسان کے جسمانی اور اخلاقی زندگی، جیسے انسان کی جسمانی زندگی کا دار و مدار روح پر ہے، ایسے ہی اخلاقی اور روحانی زندگی کا دار و مدار وحی الہی پر ہے۔ اگر کوئی وحی الہی کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ مردے کی طرح ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مردار موتا کہا ہے، مردار کہا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان، اسلام، ہدایت کو، وحی الہی کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے یہ تعویل کی اور بڑی وہ کی تفصیل بیان کی۔ کچھ لوگوں نے یہ مانا کیا کہ وہ جان جو ہمارے جسم میں ہے، جس کے جسم کے اندر رہنے سے انسان زندہ ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں جان بولتے ہیں، وہ جان مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جان اور روح جو تمہارے جسم میں ہے، یہ تمہارے میرے پروردگار کا حکم ہے، امر۔ ایک تو اس کا عام معنی کہ اس کا حکم ہے، حکم دینے سے کن سے یہ روح اندر آئی، اللہ نے پیدا کیا، فرشتہ جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح انسان کے جسم میں، ماں کے پیٹ میں داخل کی گئی، اس حکم میں مانا جائے۔
کچھ اہل علم نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی اور یہ کہا کہ امر اور خلق دو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے مخلوق ہے اور اللہ ہی کے لیے الامر ہے، الخلق اور امر۔ تو خلق اور امر دو الگ چیزیں ہوئی، ایک تو یہ خلق جو مادی چیزیں ہیں، اور امر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفاظ، حکم اور معنوی چیزیں ہیں۔ معنوی، اس کا مطلب خلق اور امر دونوں ایک ہی چیزیں نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ اور اس سے بھی استدلال کیا لوگوں نے کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق الگ ہے، حکم الگ ہے۔ تو اب جو مخلوق ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، جس کو ہم مادی دنیا کہہ سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یا جلد وغیرہ پہ محسوس، جیسے ہوا وغیرہ دکھائی نہیں دیتی لیکن ہم محسوس کرتے ہیں، حسی اعضاء سے آنکھ، کان، ناک سے کچھ سونگھ کر، کچھ دیکھ کر، کچھ چھو کر، ہاں، اور اس طرح حسی اعضاء سے چیزوں کا محسوسات معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیر مرئی ہے، دکھائی نہیں دیتی، وہ امر ہے۔ جو دکھائی دے رہی ہے یا جو محسوس کی جا رہی ہے وہ خلق ہے۔ یہ دنیا اور کائنات مادی چیز کے طور پر جو ہم کو دکھ رہا ہے، یہ خلق ہے، مخلوق ہے اللہ کی۔ اور جو دکھائی نہیں دے رہی ہے، جس کو ہم عالم ظاہر اور عالم باطن کہہ لیں، ظاہر جو دکھائی دیتا ہے سامنے ہے، باطن جو چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ اسی کو صوفیہ اور کچھ لوگ جو ہے جو استعمال کرتے ہیں کہ اصطلاح ناسوت اور لاہوت، عالم لاہوت اور عالم ناسوت۔ لاہوت وہ جو باطن ہے، غیر مرئی ہے، نہ دکھائی دینے والا، اور ناسوت وہ جو ظاہر ہے، دکھائی دیتا ہے، مادی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو طائر لاہوتی مسلمان کو کہا، یعنی تم ایسے پرندے ہو جس کا بسیرا یا جس کا سفر اور منزل دنیا نہیں ہے، بلکہ لاہوتی ہو تم، عالم آخرت کی طرف، عالم باطن کی طرف سفر کرنے والے ہو، دنیا کی ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑ کے دھوکے میں نہ پڑو۔ تمہارا سفر اور تمہاری پرواز، اڑان آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ طائر لاہوتی اس اعتبار سے کہا۔ تو یہ عالم لاہوت، عالم باطن سے مراد ہے، من امر ربی سے۔ اور یہاں اگر دیں اللہ لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے مخلوق ہے، یعنی جو ظاہری دنیا نظر آتی ہے، کائنات نظر آتی ہے، وہ سب اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی ہے، اس کا مالک وہ ہے۔ اور عالمی کیا ہے جو غیر مرئی دنیا ہے، امر ہے، دکھائی نہیں دیتی، وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہ معنی ہوا۔ تو میرے رب کے امر سے ہے، یعنی عالم باطن سے ہے۔ یہ معنی کو ہم کوئی غلط نہیں کہہ سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک جملہ کہا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو نہیں علم دیا گیا ہے مگر بہت تھوڑا۔ اس کی لوگوں نے توجیہ کی کہ تم نہیں سمجھ سکتے، کفار سے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہود نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں ایک مختصر سا باب باندھا ہے، کتاب الروح یا باب الروح۔ اس میں بڑی پیاری بات کہی۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ تم لوگ یا کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا، روح کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا، جان نہیں سکتا، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تمہارا علم بہت کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح سمجھنے کے لائق چیز تو ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن تمہاری ذہنی سطح، تمہارا علمی مقام اور مستوی لیول جو ہے وہ بہت اتنی اس درجے کا نہیں پہنچا ہوا ہے کہ روح کو سمجھ سکو۔ اور آج تک انسان کی صلاحیت، علمی صلاحیت اور تحقیقات عاجز و قاصر ہے کہ وہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ نیند کی ایسی حقیقت کو آج تک انسان ٹھیک ٹھاک سمجھ نہیں سکا، جبکہ روز سوتا ہے، سونے کو تجرباتی اور مشاہداتی طور پر پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن نیند کی حقیقت کو نہیں جان سکا۔ تو روح تو اس سے بڑھ کر اور اس سے آگے کی چیز ہے۔ اور نیند میں بھی جیسا کہ گزشتہ درس میں بات گزری کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے، ایک طریقے سے روح نکلتی ہے۔ تو یہ جان آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تم کو بہت کم علم ہے، تمہارا علم ابھی اس معیار کا نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ شاہ ولی اللہ نے اور بعض دوسرے علماء نے کہا کہ انسان جتنا سمجھ سکتا ہے روح کی جس حقیقت کو، کہ انسان کے اندر کچھ چیز ایسی ہے کہ جب وہ چیز اس کے اندر رہتی ہے تو جان رہتی ہے، انسان زندہ کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک وہ روح جو غیر مادی ہے، ناقابل فہم ہے، اور ایک وہ روح جو میڈیکلی یا طبی اعتبار سے کچھ لوگ تحقیقات کر کے سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے اندر جو جان ہے،
جسم اور جسم کے اندر جو صحت مندی رہتی ہے، تو پرانے اطباء کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے اندر 4 اخلاط ہوتے ہیں، 4 خلط کی جمع اخلاط، 4 اخلاط ہوتی ہے: سودا، صفرا، دم، بلغم۔ سودا سود سے، اسود سے ہے، کالے کے معنی میں، ایک سیاہی مادہ۔ صفرا آپ سنتے ہوں گے حکیموں کہ اس کا مزاج سوداوی ہے، سودا اس پر غالب ہے، گویا اس کا مزاج بلغمی ہے، بلغم غالب ہے۔ تو سودا، صفرا، دم، بلغم، یہ 4 چیزیں، 4 عناصر ایسے ہیں کہ انسان کے جسم میں جب اعتدال سے رہتے ہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور اس میں جب ضرورت سے کچھ زیادہ کمی آ جائے یا خرابی پیدا ہو جائے، ایک دم سے ختم ہو جائے کوئی مادہ یا بگاڑ پیدا ہو جائے، تو انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو وہ علامہ اقبال نے، شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ جب یہ عناصر، غالباً یہی اخلاق کی بات کہی، یہ عناصر میں ترتیب ایک دم اچھے انداز میں جب ہوتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، یہ زندگی ہوتی ہے۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جب یہ اجزاء بکھر گئے، پریشان ہو گئے، تو آدمی مر جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اطباء، آج کی زبان میں ہم ڈاکٹرز کہہ لیں، کہ جس روح پر گفتگو کرتے ہیں اور انسان کی صحت کے متعلق جو دوا علاج کا کام کرتے ہیں، تحقیق ریسرچ کرتے ہیں، وہ روح یہی ہے جو اخلاط اربع یا انسان کے جسم میں وہ مادے جس کی بنیاد پر زندگی اور حیات قابو میں رہتی ہے یا صحت مند رہتی ہے، اس پر کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ حقیقی روح نہیں ہے جس کے الگ ہو جانے سے انسان کا جسم مردہ کہلاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ روح اخلاق والی اور وہ حقیقی روح، ان دونوں کا ایک خاص تعلق بھی ہے۔ یہاں ایک اضافی بات میں بیان کر رہا ہوں، ایک دوسرا مسئلہ سمجھانے کے لیے، کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یا بعض منکرین حدیث یا عقل پرست اور فلاسفہ یہ بحث کرتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، قبر کے کھڈے میں اس کا جسم دفن کر دیا گیا، یا کبھی سمندر میں بہا دیا گیا، پرندوں نے چگ لیا یا جانوروں نے کھا لیا، پھاڑ کھایا، اب اس کے جسم کے اجزاء تو ادھر ادھر ہو گئے، تو برزخ میں عذاب آخرت، عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ یہ عذاب قبر کی بحث آگے آ رہی ہے جو اگلے درس میں ہوگی، آج نہیں ہو پائے گی۔ تو اس میں سمجھنے میں یہ آسانی ہوگی کہ یہ جو روح ہے انسان کی، جو اخلاط اربع سے ترتیب پا رہی ہے، اور وہ روح جو نکل جانے سے انسان مر جاتا ہے، اس روح کا اس روح سے کوئی کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں سمجھنا تو اور آسان ہے۔ آج موبائل میں، انٹرنیٹ میں، فون میں ایک کنیکشن ہوتا ہے، سیٹلائٹ انسان نے بنایا اور وہ پوری دنیا کے موبائلز کو، نیٹ ورکس کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ تو ایک سیٹلائٹ جو آسمان میں ہے وہ ہمارے موبائل سے جڑا ہے، اس میں ریز خارج ہو رہی ہیں، تو رب العالمین کے لیے کیا بعید ہے کہ روح علیین سجین میں ہو اور انسان کا جسم وہ کسی پرندے کے پیٹ میں پہنچ گیا ہو یا قبر کے کھڈے میں ہو، ان دونوں کا ربط اور تعلق قائم رہے، یہ کیا بعید ہے۔ تو بہرحال یہ روح کی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پورے طریقے سے سمجھ نہیں سکتا۔ جو میں نے تھوڑا سا ابھی وضاحت کی، اشارہ کیا، یہ روح کو سمجھنے کے لیے اتنا جتنا انسان سمجھتا ہے، اور خاص طور سے طبی اعتبار سے جو بحث کی جاتی ہے اس تناظر میں میں نے اس کی وضاحت کی۔ اب دوسرا انہوں نے عنوان قائم کیا کہ الروح اور نفس، روح اور نفس۔ تو پہلا الف بے جیم 3 بحث کی ہے۔ الف میں انہوں نے مختصر سی بحث کر کے یہ کہا کہ حقیقت الروح کیا ہے، روح کی حقیقت۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب اور مسلک، اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کو ماننے والے اور صحابہ اور تابعین کے طریقے پر چلنے والوں کا طریقہ یا ان کا عقیدہ کیا ہے کہ روح بذات خود ایک وجود ہے جو قائم بذات ہی ہے، خود اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے، جو بدن سے الگ بھی ہوتی ہے، یہ خوش بھی ہوتی ہے، یعنی نعمت محسوس کرتی ہے، تنعم و آرام محسوس کرتی ہے، وہ تعذب اور عذاب اور تکلیف بھی محسوس کرتی ہے۔ یہ بدن نہیں ہے، روح اور بدن 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور نہ ہی جسم کے بدن کے اجزاء میں سے کوئی جز ہے، کوئی حصہ ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے، یہ جو رد کر رہے ہیں، ایک لمبی چوڑی بحث فلاسفہ کی بحث ہے، فلاسفہ اپنی عقل اور تجربات کی بنیاد پر، عقلی بنیاد پر ایسی بہت ساری بکواس کرتے ہیں کہ روح دراصل جسم کا ہی حصہ ہے، یا جسم اور روح ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں بہت ساری دلیلوں کی بنیاد پر کہ روح اور بدن الگ چیزیں، اور جس طرح جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، روح بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، روح بھی آرام سے دوچار ہوتی ہے، جس کو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا ہے نا
جو آپ نے بارہا سنا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بعد کہتے تھے کہ چاہو تو اس حدیث کے مصداق سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھو کہ ہم نے ان کے لیے، وہ آیت کیا ہے کہ اخفی لہم فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ عین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان مہیا کیے گئے ہیں۔ تو اس پر اہل علم کہتے ہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک کس سے ہوتی ہے؟ ایک تو جسمانی راحت ہے، آپ نے کوئی لذیذ کھانا کھایا، آپ کو لذت ملی، آپ نے کوئی اچھی خوشبو سونگھی، سونگنے سے آپ کو لذت ملی۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت کو چکھ لیا، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ راضی ہو گیا تو ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اب ایمان کا مزہ کیا ہے؟ ہم سب یہاں مومن ہیں، بتائیے کوئی بتا سکتا ہے کھٹا میٹھا یا کس لذت کا، جس کو ہم لذتوں کو تعبیر کرتے ہیں چکھنے والی چیز؟ بہت سے پھل، سبزیاں اور اشیاء ہم کھاتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، ان کی ایک لذت بتاتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے، یہ کسیلا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ تیکھا ہے۔ تو ایمان کی لذت کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ یہ مانوی لذت ہے جسے آدمی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہی لذتیں جو ہے، سیب بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، آم بھی میٹھا، کھجور بھی میٹھی، شہد بھی میٹھی، پانی کو بھی ہم میٹھا کہتے ہیں، گنا بھی بہت ساری چیزیں میٹھی ہیں، لیکن ہر لذت الگ الگ ہے۔ اس کا فرق ہم کیسے کرتے ہیں؟ سب کو میٹھا بولتے ہیں، گنا میٹھا ہے تو وہاں آم کی مٹھاس کا تصور نہیں ہوتا، جو ہم نے چکھا ہے، تجربہ کیا ہے، اسی کو ہم محسوس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی ایمان کی لذت یہ محسوسات ہے۔ تو یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایمان کی لذت ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ کوئی بری خبر سننے کے بعد، تکلیف دہ بات جو ہم کو جو غم اور اندوہ ہوتا ہے، یہ ایک طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ میرے دل کو ٹھیس پہنچی، روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس طرح جسم تکلیف اور آرام محسوس کرتا ہے، ایسے ہی روح بھی تکلیف اور آرام سے دوچار ہوتی ہے، اور یہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ماحود جو اجسام ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں جن چیزوں کو، اجسام کو، ڈھانچوں کو دیکھتے سمجھتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ روح ان چیزوں سے الگ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، ہاں، اور یہ اوپر چڑھتی ہے، نیچے اترتی ہے، روح چڑھتی بھی ہے، اترتی بھی ہے۔ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو عقیدے میں اہل سنت والجماعت جتنی باتیں کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بار بار بتایا کہ جو قرآن و حدیث میں ہے، عقیدے میں یا غیب کی باتوں میں، اہل سنت والجماعت وہی مانتے ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی بات ذہن کی اپج، دماغ سے پیدا کی ہوئی یا عقلی اور قیاسی بات نہیں ہے، فلسفے اور منطق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے الفاظ استعمال کر کے روح چڑھتی ہے، روح اترتی ہے، روح عذاب اور تکلیف اور آرام محسوس کرتی ہے، یہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ابھی ہم آگے ایک حدیث میں جا رہے ہیں، اس حدیث میں بہت ساری یہ چیزیں آ جائے گی۔ وَتَنزِلُ وَتَخْرُجُ مِنَ الْبَدَنِ، اور بدن سے نکلتی ہے، وَتَسِيلُ مِنْهُ، نکلتی کیسے ہے؟ بہہ کر نکلتی ہے۔ ابھی آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ روح کو جب نکالتے ہیں تو یہ اس طرح سے نکلتی ہے اچھے آدمی کی روح، جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ کر باہر نکل آتا ہے، آسانی سے بہتا ہے، تو روح بھی اسی طرح بہہ کر نکلتی ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں نصوص یعنی قرآن و حدیث میں بیان آیا ہے۔ اور اس میں وَلَيْسَ اخْتِصَاصًا لِلرُّوحِ بِشَيْءٍ مِنَ الْجَسَدِ، اور جسم کا اور روح کا کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، ہاں، بلکہ یعنی الگ سے یہ چیزیں نہیں ہیں، بل ہی ساریۃ فی الجسد، بلکہ روح جسم کے اندر ساری ہوتی ہے، یعنی سرایت ہوتی ہے، سرایت کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بڑی اچھی مثال دی، جیسے آپ ایک کوئلے کو جلاتے ہیں، آگ ہوتی ہے اس میں، تو کوئلے میں آگ جس طرح ہوتی ہے تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ کوئلہ ہے، یہ آگ ہے؟ اس کے اندر سمایا ہوا ہے۔ جیسے گلاب کے پھول میں گلاب جل، عرق گلاب یا گلاب پانی جس کو ہم کہتے ہیں، ہاں، گلاب کی پنکھڑیوں میں، گلاب کے پھول میں جس طرح گلاب جل ہوتا ہے، عرق گلاب ہوتا ہے، کوئلے کے اندر جس طرح آگ ہوتی ہے، ایسے ہی جسم کے اندر روح ہوتی ہے۔ دونوں کی الگ اختصاص نہیں ہے، بلکہ یہ روح میں سرایت کر جاتا ہے، جس طرح کے زندگی سرایت کر جاتی ہے، اور یہ عرض ہے پورے جسم کے اندر، یہ عرض ہے، سامان ہے، عرض جوہر یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ روح پورے جسم کے اندر موجود رہتی ہے، اس لیے کہ زندگی مشروط ہے روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہاں۔ فَإِذَا كَانَ، پس جب روح زندگی جسم کے اندر موجود ہوتی ہے تو زندگی میں جسم کے اندر جان ہوتی ہے، اور جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔
اسی طریقے سے آدمی کی روح، یہ جتنے جملے ہیں دماغ میں رکھنے والے ہیں اس اعتبار سے کہ ان باتوں کے متعلق کچھ دوسرے فرقوں کے، دوسرے مذہب کے لوگوں کے الگ الگ فلسفے اور خیالات ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ آدمی کی روح مخلوق ہے، مبدعات، جو پہلے نہیں تھی بعد میں ایجاد کر لی گئی۔ بدعت جو کہتے ہیں ایسی چیز جو پہلے جس کی مثال نہ ہو اس کو بنا لیا جانا ایجاد، تو یہاں مبدعہ کا لفظ ہے، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا کی گئی ہے۔ ہندو مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جس طرح وہ مانتے ہیں پرماتما یا بھگوان جو لفظ بولتے ہیں ہمیشہ سے ہے، وہ مانتے ہیں۔ پھر اس میں ان کے یہاں کتابوں میں بڑا تضاد ہے۔ پیدا ہونے کا بھی ذکر ہے بھگوان کے، برہما کا، پیدا کرنے والا یا خود پیدا ہوا، کسی نے پیدا کیا کچھ، خیر وہ ایک الگ بحث ہے، وہ توحید کی جب بحث آئے گی تخلیق کی وہاں میں تفصیل پیش کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شری دیوی جو سب سے بڑی دیوی تھی وہ اپنے محل سے جو ہے برہما، وشنو اور تین کو بنائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے برہما تھا، کچھ وشنو، الگ الگ، اور ان کی کتابوں میں یہ درج ہے۔ تو جو بھی ہو، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مخلوق ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہمیشہ سے ایسے ہی روح ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح انسان کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، ان کے یہاں اس طرح کے فلسفے ہیں۔ تو کہا کہ مخلوق ہے، نئے طور سے پیدا ہوا، تمام امت کے سلف کا اس پر اتفاق ہے، سلف کا، صحابہ تابعین، اس میں کوئی الگ بات نہیں کہتا۔ ہاں، اور ائمہ دین بھی اسی کے قائل ہیں، تمام اہل سنت بھی اسی کے قائل ہیں، اس میں کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے فلاسفہ کے، فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر باتیں کہنے والے لوگ۔ ومن تبعہم منہم ممن لا خبرۃ لہ بالنصوص الشرعیہ، فلاسفہ اس کے قائل ہیں، اور وہ لوگ جو فلاسفہ کی آنکھ بند کر کے تقلید کرتے ہیں، جن کو نصوص قرآن و حدیث کی اچھی معلومات یا خبر نہیں ہے، وہ لوگ بھٹک گئے۔ اب ان کے کیا اقوال ہیں، کیا ہے، سب وہ بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن یہ اہل حق کو حق جاننا چاہیے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ فلاسفہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں روح کے بارے میں، وہ سب اٹکل پچو ہے، اس کی بنیادی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر ان کے یہاں بھی الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کہتے ہیں، جتنے منہ اتنی بات، ایک کا تجربہ کچھ کہتا ہے، دوسرے کا کچھ کہتا ہے، تیسری بات کہتا ہے، متفق نہیں ہوتے، اور ہر ایک اپنی اپنی الگ الگ گویا خیالات پیش کرتا ہے۔ مضبوط بات وہی ہے جو وحی الہی کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتی ہے، اور اس کے تناظر میں روح سے متعلق یہ چند باتیں جو ہم نے پڑھی، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے جو دلیلوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ کہ کیفیت و قبض روح المتوفی و مآلھا بعد وفاتہ، یہ عنوان قائم کیا کہ مرنے والے کی روح کے قبض کرنے کی کیفیت اور مرنے کے بعد اس کا انجام، وہ کہاں جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ غیب کی بات ہے، غیب کی بات ہے، اور ہر انسان کے ذہن و دماغ میں غیب سے متعلق کئی سوال کہ انسان مرتا کیوں ہے، مرنے کے بعد جاتا کہاں ہے۔ کہتے ہیں کہ مہاویر جی بودھی ورش درخت کے نیچے جو گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، وہ اسی سوال کے جواب کی تلاش میں گئے تھے۔ کوئی آسمانی کتاب پڑھ لیتے یا کسی مسلمان بچے سے پوچھ لیتے تو وہ جواب دے دیتا، ہاں، کہ اللہ نے زندگی پیدا کی، موت پیدا کی، اور یہ جو جواب بتانے جا رہے ہیں، ہاں، کہ کیوں مرتا ہے، مر کے کہاں جاتا ہے۔ اب انسان کے پاس کوئی ذریعہ تو ہے نہیں کہ تجربہ گاہ میں یا کسی چیز سے نیٹ ورک کے ذریعے سے قبر کے اندر کے حالات اور آخرت اور برزخ کے حالات کو معلوم کر لے۔ یہ بات انسان کو غیب کی اللہ کی وحی سے معلوم ہوتی ہے، اور اس کے لینے کا ذریعہ ہے قرآن یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ثابتہ۔ تو آگے انہوں نے اپنی اس عنوان کو بتانے کے لیے بہت ساری قرآن کی آیات اور بہت ساری حدیثیں پیش کی جا سکتی تھی، ایک لمبی حدیث انہوں نے صرف نقل کر دی۔ کہا کہ مرنے کی کیفیت اور روح کا مرنے کے بعد انجام یا معال، ٹھکانہ کیا ہوتا ہے، یہ حضرت براء ابن عازب کی طویل حدیث میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس حدیث کا میں لمبی حدیث ہے ترجمہ کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، اور اس میں لمبی حدیث میں بہت ساری چھوٹی بڑی باتیں جو مسائل کے طور پر یا عقیدے کے طور پر ہم لوگ اختیار کرتے ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ جو جتنا غور کرتا ہے وہ اتنے مسائل اس سے مستنبط کر سکتا ہے۔ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم بقیع غرقد میں ایک جنازے میں شریک تھے۔ بقیع غرقد مدینہ کا جو قبرستان ہے، ہاں، اس کو بقیع کہتے ہیں۔ بقیع غرقد میں ایک جنازے میں شریک تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، جہاں ضرورت ہو صرف اس کا ذکر کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، ایسے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی بے حس و حرکت، سر پر پرندہ ہے، حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے نا، تو پرندہ بیٹھا کب رہے گا
جب انسان بالکل خاموش اور بے حس و حرکت بغیر حرکت کیے ہوئے بیٹھا رہے، تو اس طرح ہم بیٹھے رہے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، اور اس آدمی کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی، لحد بنائی جا رہی تھی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا قبر بنائی جا رہی ہے، آپ اور آپ کے صحابہ وہاں تشریف فرما ہے، اور قبر کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا کی۔ ثم قال، پھر آپ نے صحابہ کو بتایا ان العبد، کہ بندہ، مومن بندہ جب آخرت کی طرف جانے میں اور دنیا سے اس کا سلسلہ کٹنے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی بالکل موت کا جب استقبال، دنیا سے اب اس کا رشتہ کٹ رہا ہے اور آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، جب اس کیفیت میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ہاں، گویا کہ ان کے چہروں پر سورج ہے، اتنا گویا روشن فرشتے، اس کا مطلب موت کے وقت کافی فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، جنت کا کفن، جنت کا کپڑا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت اعلیٰ اور ایسا ہوگا جو دنیا میں ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جنت کی خوشبو میں سے ایک اچھی خوشبو ہوتی ہے، حنوۃ من حنوۃ الجنہ کا لفظ ہے۔ ہاں، چنانچہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں حد نگاہ تک، جس آدمی کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں اس کی جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے وہاں تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت معلوم ہوا اس سے الگ ہے، اس سے پہلے ملک الموت وغیرہ کی نام وغیرہ کی تشریح گزر چکی، انہیں موت کے فرشتے جو ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، یہ سب جو آ رہے ہیں یہ نہیں ہے ملک الموت۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، یہاں تک کہ اس آدمی کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، نفس کا لفظ ہے، یہاں نفس کا لفظ ہے، آگے آخر میں تھوڑی سی اس پر فرق کی بحث ہے۔ اے طیب پاکیزہ روح، ہاں، اخرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان، تم اللہ کی بخشش اور اس کی رضا کی طرف نکل پڑو۔ روح، ملک الموت کہتے ہیں، آپ روح کو نکلنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من السقا، چنانچہ یہ روح، مومن کی روح کی بات ہو رہی ہے، یہ روح اس طرح نکل جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے، مشکیزہ جس میں پانی بھرا جاتا ہے، مشکیزے سے بہہ کر نکلتا ہے، چنانچہ روح، ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، بس جیسے ہی وہ اسے پکڑتے ہیں لم یدعوہا، یہ فرشتے اس کو ان کے ہاتھ میں ایک پلک جھپکنے تک بھی، طرفۃ عین، پلک جھپکنے تک بھی ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور انہیں جنت کے اس کفن میں اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں، ان پر کفن لپیٹ دیتے ہیں، خوشبو مل دیتے ہیں۔ ہاں، اور اس سے ایسی خوشبو آتی ہے، اس کے جسم اور کفن سے پھر ایسی خوشبو آنے لگتی ہے کہ دنیا میں وہ روئے زمین پر جو سب سے بہترین خوشبو ہو، اس خوشبو کی طرح اس سے خوشبو پھوٹنے لگتی ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَسْعُدُونَ بِهَا، دیکھیے اس سے پہلے کچھ باتیں اس میں کی گزر چکی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نکالنے کو کبھی قرآن مجید میں فرشتوں کی طرف تعبیر کیا، کبھی ملک الموت، اور کبھی اپنی ذات، حکم دینے والا، قضاء و قدر والا اللہ ہے اس لیے اس کی طرف نسبت کی، ملک الموت نکالتے ہیں اس لیے اس کی طرف نسبت کی، فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اس لیے ان کی طرف نسبت کی۔ اب یہ سارے فرشتے اس روح کو لے کے چڑھتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، اس کا مطلب روح بھی اوپر چڑھ رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ پڑھے اس سے پہلے کیا ہمارا مذہب ہے کہ روح اوپر چڑھتی ہے، اترتی ہے۔ ہاں، تو وہ فرشتوں میں سے کسی بھی جماعت پر جب ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ما هذه الروح الطیبہ، یہ پاکیزہ روح کیا ہے؟ ہاں، تو وہ کہتے ہیں فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ ہاں، بِأَطْيَبِ، اس کے اس سب سے بہترین نام کے ذریعے سے اس کا ذکر کرتے ہیں جس کو دنیا میں لوگ اس کے نام کے ساتھ پکارا کرتے تھے، یعنی عزت والا، وقار والے نام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، یہاں تک کہ اسے آسمان تک لے کے جاتے ہیں اور آسمان کو کھلوانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب آسمان کے دروازے ہیں، آگے حدیث میں آ رہا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ہاں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں۔ تو پتہ چلا آسمان کے دروازے بھی ہیں، کیسے ہیں ہم کو نہیں پتہ۔ کبھی کبھی قرآن حدیث کی اس طرح کے بیان پر کچھ عقل والے یا مخالفین اعتراض اٹھاتے ہیں
کہتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ایک مناظرے میں تھے، سامنے ہندو پنڈت تھے، اس نے سوال کیا کہ بھائی آپ کا قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے کہ آسمان میں دروازہ ہے، جو آسمان ہمیں دکھ رہا ہے اس میں تو کہیں دروازہ نظر نہیں آتا، کیسا دروازہ ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھتا کیوں نہیں، کھلتا بند ہوتا کیوں نہیں دکھتا؟ تو مولانا ثناء دیکھیں مناظرے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ چیزیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا اس میں روح جاتی ہے، فرشتے جاتے ہیں آتے ہیں نکلتے ہیں، آپ کا قرآن حدیث کہتا ہے، تو کیسے سمجھائیے؟ تو ایک گلاس پانی منگایا، کہا یہ پانی ہے، جیب سے سکہ نکالا پیسے کا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اور اس پانی میں ڈال دیا، پانی کے اندر نیچے اتر گیا اب سکہ۔ کہا پنڈت جی یہ سکہ پانی میں گیا کہ نہیں گیا؟ کہا گیا، داخل ہوا۔ داخل ہوا کہاں؟ کہا راستہ کہاں ہے بتائیے، اس پانی کا دروازہ یا راستہ کہاں ہے جس سے سکہ گیا؟ تو پنڈت خاموش۔ کہا ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے یا نہیں سمجھا سکتے، راستے ہیں۔ بہرحال یہ تو اس کو سمجھانے کے لیے الزامی قسم کا جواب تھا۔ آسمان میں دروازے ہیں یہ پتہ چلا، تو کہا اس سے دروازے کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے لیے کھولا جاتا ہے۔ ہاں فَيُشَيِّعُهُ مِن كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا۔ شیعہ یشیع کہتے ہیں کسی کے ساتھ مقام اور منزل تک ساتھ ساتھ چلنا، رخصت کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے۔ آپ کسی مہمان کی عزت کرتے ہیں، اب اس کو اگر وہ مثال کے طور پہ بس سے سفر کرنے جا رہا ہے تو آپ اس کو بس اسٹیشن تک چھوڑنے جا رہے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ چلنا، ہمراہ چلنا، رخصت کرنے کے لیے۔ تو جس آسمان میں وہ داخل ہوتے ہیں مثال کے طور پہ پہلے آسمان میں، تو اس کے جو مقرب فرشتے ہیں اس روح کو جب اوپر اور لے جا رہے ہیں دوسرے آسمان تک، تو پہلے آسمان سے وہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے، ہاں یہاں تک کہ اس آسمان کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ایک فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچتے، اس آسمان تک پہنچتے ہیں جس کے اوپر اللہ ہے۔ فیہا کا لفظ ہے یہاں، فی بمعنی اعلیٰ ہے، ہاں جس میں اللہ، جس کے اوپر اللہ ہے۔ تو اللہ عز و جل وہاں کہتا ہے اکتبو کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کی کتاب کو، نامہ اعمال کو، اس کے معاملے کو علیین کے رجسٹر میں لکھ دو۔ علیین نیک روحوں کا مقام اور علیین نیک روحوں کے درج کرنے کا رجسٹر، دونوں کی تشریح کی گئی ہے قرآن اور حدیث سے۔ تو علیین میں اس کا نام درج کر دو، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کو زمین کی طرف واپس پلٹا دو، ہاں فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، کیونکہ میں نے اسی زمین سے ان انسانوں کو، ان کو پیدا کیا اور انہی میں میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے پھر دوبارہ زندہ کروں گا۔ قال، تو انہوں نے فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اب یہ کیا شکل ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہاں چنانچہ جب روح لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور ان دونوں اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کون ہے، من ربک؟ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ وہ یہ چونکہ مومن ہے، وہ دونوں کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، دینی الاسلام۔ وہ دونوں کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جو تمہارے درمیان مبعوث ہوا؟ ہمارے یہاں قبر پوجنے والے یا بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں مومن بندے سوال ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ہیں اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں ہے ھذا، یہ ھذا عربی زبان میں قریب کے لیے بولتے ہیں، اس میں اشارہ قریب کے لیے جو ہوتا ہے یہ، اور وہ ذالکہ دور کے لیے، تو کہتے ہیں دیکھو یہاں ھذا ہے۔ تو ان کے کئی جواب لوگوں نے دیے گئے ہیں۔ آگے جو جملہ ہے بعث فیکم، جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا۔ اور دوسری چیز، کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جسمانی اعتبار سے دور ہوتی ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے، جس کو اصطلاح میں معہود ذہنی کہتے ہیں، ذہن میں اتنا جانا پہچانا ہوتا ہے، اتنا معہود ہوتا ہے کہ اس کو دور ہوتے ہوئے بھی قریب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ ستارہ، یہ کہتے ہیں، جبکہ چاند، سورج، آسمان، ستارے ہم سے کتنی دور ہیں، تو یہ معہود کے اعتبار سے قریب کہا گیا۔ بہرحال ان کی یہ دلیل بکواس ہے، غلط ہے، اور اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، میں نے ایک صرف تھوڑا سا اشارہ کیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو مبعوث ہوئے تھے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ وہ رسول اللہ ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں تیرا ما علم کا، تمہارا علم کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ہاں بعض روایتوں میں یہ اضافہ ہے جیسے اس حدیث میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر میں ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ
میرے بندے نے سچ بات کہی، گویا اللہ کی طرف سے یہ پکار ہوتی ہے، میرے بندے نے سچ بات کہی، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ دلہن کی طرح کیوں کہا؟ اس لیے کہ دلہن کے عام طور سے چاہے جتنا معاملہ ہو، گھروں میں تنگی کا، ساس کے گھر والوں کے جو ہے سخت مزاجی کا، لیکن جس رات کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو عام طور سے اس کے لیے بستر سجایا جاتا ہے، اچھا آرام دہ بستر بنایا جاتا ہے، تو گویا اس کو عزت اور آرام کے ساتھ چلایا جائے گا۔ عروس کہا اس لیے ہمارے یہاں بریلیوں میں چھوٹے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ جو بھیڑ بھاڑ لگتی ہے، میلہ لگتا ہے، اس کو عرس کیوں کہتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ عرس اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ مرتے ہیں یا نیک لوگ جب مرتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا، تو گویا آج ان کی جس دن مرے اس دن ان کی شادی ہوئی ہے، عرس مانے شادی، تو جس دن ان کے مرے وہ ان کی شادی کا دن ہے۔ یہ اس طرح سے بکواس استدلال کر کے کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں میلے ٹھیلے کا، بہرحال یہ اس کی بحث کے مقام پر وہ بحث کریں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دو اور جنت سے اس کی خوشبو اور اس کی خوشگوار ہوا، آرام دہ ہوا اس تک پہنچے، اور اس کے لیے حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا، اچھے چہرے والی ذات آتی ہے جو اچھے لباس والا ہوتا ہے، اچھی خوشبو والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس خوشخبری سے بحال ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ جو تمہارے لیے بڑی خوش کن ہے، ہاں تم کو خوش کرنے والی خبر سے بشارت حاصل کرو، یہ تمہارا وہ دین ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو فوجھک الذی یجیء بالخیر، تمہارا وہ چہرہ ہے جو خیر کی بات لا رہا ہے، خیر بیان کر رہا ہے، تمہارا چہرہ ہی خیر کی خبر سنا رہا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا اچھا چہرہ ہے۔ تو وہ جواب دے گا وہ آنے والا شخص، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک اور صالح بندہ ہوں۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مانوی ہیں، مانوی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو مادی شکل دے دے۔ ابھی جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا، معتزلہ کہتے تھے کہ بھائی اعمال کا وزن کیسے ترازو میں ہوگا؟ سبحان اللہ میں نے کہا، ابھی یہ تقریر میں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب یہ تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں مادی، جیسے یہ مادی ہے، یہ کتنے گرام کا قلم ہے، یہ ہم ترازو میں رکھ کے تول سکتے ہیں، ہے نا، لیکن سبحان اللہ کو کیسے تول سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے تعویل کی کہ میزان عمل نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں یہ جیسے میں یہاں ایک چیز پیش کر رہا ہوں، ایسی بہت سی چیزوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا ارض جوہر، یعنی جو مادی غیر مادی ہے، روحانی چیز ہے، اس کو مادی شکل دے دے۔ تو ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کو خوبصورت شکل میں لا کر میت کے سامنے، مردہ جو دفن ہوگا اس کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا یا رب اقم الساعہ، اے رب، اے پروردگار، قیامت قائم کر دے یہاں تک کہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں۔ قیامت آئے گی تو سب سے میری پھر سے ملاقات ہوگی، وہ یہ کہے گا۔ قال، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کا بیان کیا۔ اس کے بعد کافر بندے کی تفصیل بیان کی، جو بالکل اس کے الٹ والا معاملہ ہوگا کہ جب کافر آدمی دنیا سے انقطاع اور آخرت کی طرف بڑھنے کی حالت میں ہوتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے آتے ہیں جو سیاہ چہرے والے ہوتے ہیں، ڈراؤنے اور سیاہ چہرے والے، معہم المسوح، ان کے ساتھ مسوح، مسحن کی جمع مسوح ہے، یہاں لفظ استعمال ہوا جس کا لغت میں مانا دیا ٹاٹ، کمبل اور کچھ خاص قسم کا اون جو کھردرا کپڑا ہوتا ہے، تو عام طور سے ترجمہ ٹاٹ کا کہتے ہیں، کھردرا کپڑا، ان کے ساتھ انتہائی کھردرا کپڑا ہوگا، بدبودار، ہاں، وہ اس کے سامنے حد نگاہ تک بیٹھ جائیں گے، گویا یہیں سے اس کی دہشت اور خوف کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ یہ لوگ عذاب قبر کی بحث کرتے ہیں، جس وقت تو روح نکل رہی ہے اسی وقت انسان کو نعمت یا خوف کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یہ فرشتوں کو دیکھ کر ہی اس کی حالت خراب ہوگی۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے خبیث اور گندی روح، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی روح، خبیث نفس، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کی طرف تو نکل پڑ۔ تو کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں منتشر ہوتی ہے، ہاں، وتفرقا، ادھر ادھر پھیلتی ہے، بکھرتی ہے، یعنی وہ نکلنے کے لیے تیار، مومن کی روح قطرے کی طرح بہہ کر آسانی سے نکل جاتی ہے، یہ جسم میں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، ادھر ادھر ہوتی ہے،
تو اسے فرشتہ پکڑ کر اس طرح کھینچتا ہے جیسے گیلے اونی کپڑے سے سیخ، سفود کا لفظ ہے، یہ کہتے ہیں گوشت کی وہ سیخ جس میں گوشت پہنا کر بھونا جاتا ہے، ہم لوگ سیخ کباب بولتے ہیں، کلیجی وغیرہ جو بھونی جاتی ہے، تو جس طرح ایک سیخ کو اونی کپڑے میں، وہ بھی گیلا، اس میں سے کھینچا جائے، لپٹا ہوا ہو اور کھینچا جائے تو کیا ہوگا، وہ دھاگے وغیرہ اس کے کھینچا جائیں گے۔ ایسے ہی جب یہ روح کھینچی جائے گی تو اس کے پٹھے، اس کے اجزاء، اس کی نسیں کھینچائے گی جسم کی، گویا اس طرح سے روح جسم کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو یہ تکلیف ہوگی، تو وہ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ بس جب اسے لیتے ہیں تو اس کو فرشتے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آنکھ جھپکنے تک بھی ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر اسے وہ جو ٹاٹ لے کر آئے ہیں، گندا کپڑا لے کر آئے ہیں، اس میں لپیٹتے ہیں، اور اس میں اتنی بدبودار، اتنی بری بدبو آتی ہے جو دنیا میں روئے زمین پر سب سے خراب قسم کی بدبو پائی جاتی ہے، اس طرح کی بدبو آتی ہے۔ ہاں، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں، فرشتوں کی کسی جماعت سے بھی اس کا جب گزر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کون سی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ دیکھیے سب روح کا معاملہ ہے، کس طرح نکل رہی ہے۔ جسم اور روح دو الگ چیزیں ہیں۔ جسم زمین پہ آپ اور ہمارے سامنے رہتا ہے، اس سے پہلے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس سے قریب ہوتے ہیں جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ہم کو دیکھ نہیں پاتے۔ یہ پورا منظر سامنے رکھیے، انسان کی بے بسی، موت کا جو علاج نہیں ہے، سارے اسباب اور سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کچھ نہیں کر پاتا، تو روح الگ ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہوئی، اوپر چڑھتی ہے، پھر اس کے بعد زمین پہ کی طرف لانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر سے خوشبو اور بدبو والا معاملہ، اچھے اور برے حالات کا معاملہ، یہ بھی اس میں ذکر ہے۔ تو اسے جب پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو کہتے ہیں فلاں ابن فلاں۔ دنیا میں جو اس کا سب سے برا نام لوگ پکارتے تھے، اس نام کے ذریعے سے اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو سمائے دنیا سے جو آسمان نظر آ رہا ہے وہاں تک لے جاتے ہیں، اس کو کھلوایا جاتا ہے تو فلا یفتح لہ، اس کے لیے کھولا نہیں جاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی حدیث بیان کی تو سورہ اعراف کی آیت پڑھی کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا آسمان کے دروازے ہیں۔ ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جنت میں جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں، سوئی کا جو سوراخ جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، خیاط دھاگے کو کہتے ہیں، یا مراد سوئی ہے کہ دھاگا جس سوراخ میں ڈالا جاتا ہے سینے کے لیے، اس سوراخ کے اندر جب تک اونٹ نہ داخل ہو جائے، یہ کوئی شرط اگر محال چیز پر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، عرب میں یہ متعارف بھی تھا اور جانوروں میں بڑا جانور بھی ہے، تو ایک ناممکن چیز کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اونٹ اس باریک سوراخ سے گزر نہ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس سے اونٹ کبھی نہیں گزر سکتا، تو جب کبھی نہیں گزر سکتا اس کا مطلب یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو کافر مشرک ہوتے ہیں ان کی روحیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فیقول اللہ، تب اللہ عز و جل ان سے کہے گا فرشتوں سے کہ اس شخص کی، یہاں میرا بندہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اس کی کتاب کو زمین کے سب سے نچلے طبقے میں سجین میں لکھ دو اور اس کی روح کو اوپر سے نیچے پھینک دو۔ پھر اللہ کے نبی، اب روح کو اوپر آسمان سے پھینکا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے سورہ حج کی آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب اسے کوئی پرندہ اچک لے، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پھر کوئی تیز ہوا اسے دور دراز کے مقام میں، تنگ اور دور کے مقام میں لے جا کر پھینک دے، تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، دونوں بیٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے ہائے ہائے، ہاں میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو تمہارے اندر مبعوث ہوا اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو دونوں وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ بات کہی تو اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی حرارت اور اس کی گرم لپٹ اس تک آتی رہے گی، اور وہ قبر اس پر جو ہے تنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں، اضلاعہ، اس کی ہڈیاں جو ہے ایک دوسرے میں پیوست ہوں گی۔ حدیثوں میں اللہ کے رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، یہ کوئی معمولی تکلیف اور نہیں ہوگی۔ انسان اگر برا ہے،
کافر مشرک منافق اس سے گزرے گا، اور بہت سارے مسلمانوں کو بھی عذاب قبر ہوگا، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر عذاب آخرت سے محفوظ رکھے۔ تو اس کا جسم کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح جڑ جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک برے چہرے والا اور گندے کپڑے والا اور انتہائی بدبو والا شخص آتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے جس کا چہرہ بہت کریہ، ناپسندیدہ، کپڑے بھی بہت گندے خراب، اور اس سے انتہائی برے قسم کی بو آ رہی ہوگی۔ ایسا شخص آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ابشر بالذی یسوءک، ایسی خبر جو تم کو بہت بری لگے گی وہ بشارت لے لو۔ یہ تمہارا وہ وعدہ ہے جس کی تم کو دھمکی، وعدہ یہاں دھمکی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کی تم کو دھمکی دی گئی تھی۔ کافر مشرک کوئی کتنا بھی اونچا اڑ لے وے، یہاں غور کیجئے کہ جو لوگ ظلم مظالم ڈھا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت اچھل کود مچاتے ہیں، چاہے ان کے پاس کتنی بھی طاقت ہو، دنیا میں کتنے بھی بڑے مقام پر ہوں، اگر وہ کفر اور شرک کی اسی حالت میں مرے تو وہ اس مرحلے سے گزریں گے۔ یہ تم اپنے جو ہے بری خبر کو قبول کرو، یہ تمہارا وہ دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، دھمکی دی گئی تھی۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ خود ایسا ہے، تیرا چہرہ ہی ایسا ہے جو بری خبر لاتا ہے۔ تو کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، عملک الخبیث، تیرا گندا اور برا عمل ہوں۔ وہ کہے گا پروردگار قیامت قائم مت کرنا، قیامت قائم مت کرنا۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد، ابو داؤد اور ابو داؤد امام طیالسی ان لوگوں نے نقل کی، اور نیچے صاحب کتاب نے تحقیق نقل کی، وہ حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن عذاب قبر کی بحث میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اس حدیث کے علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں اس حدیث کو نقل کر کے اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا جس کو یہاں صاحب کتاب نے نقل کر کے یہ بحث ختم کی، کہ اس حدیث کے موجب، یعنی اس حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، تمام اہل سنت والجماعت، تمام اہل الحدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں امام، ان کے ماننے والے، تمام اہل حدیث، تمام لوگ اس حدیث میں جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کی طرف گئے ہیں، یعنی اس کو مذہب اور مسلک کی طرح قبول کرتے ہیں۔ میں نے لمبی حدیث ہونے کی وجہ سے حتی الامکان تیزی سے ترجمہ کیا۔ اس حدیث میں روح اور جسم کے تعلق سے، قبر کے معاملے میں، یا مرنے کی حقیقت اور مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے، پھر کس طرح واپس آتی ہے، کیا سوال و جواب ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ عذاب یا آرام کا، نعمت کا کون سا سلسلہ شروع ہوتا ہے قبر کے اندر یا برزخی زندگی میں۔ اب یہ جو طے ہو جاتا ہے یہ قیامت تک چلتا رہتا ہے، عذاب قبر اور نعمت قبر والا یہ سلسلہ، اللہ بہتر جانے وہ چاہے جس طرح ہو۔ اور یہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی قبر ہے، وہاں 10 لوگوں کو دفن کیا گیا، کبھی کبھی تو اکٹھا دفن کیا گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے قبرستان میں کہ کچھ سالوں کے بعد قبر پلٹائی جاتی ہے، 4 سال پہلے ایک آدمی دفن کیا گیا تھا، اب 4 سال کے بعد دوسرا دفن کیا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں، چھوٹے قبرستان میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب آدمی سوال کرتا ہے کہ یہ سمجھ، ایک ہی کھڈے میں، ایک ہی گڑھے میں 2 لوگ ہیں، ایک کو عذاب ہو اور ایک کو ثواب ہو تو کیسے ہوگا؟ تو یہ آپ اور ہمارے لیے مسئلہ ہے، اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک ہی جگہ پہ 2 آدمی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، ایک آدمی لذیذ خواب دیکھ رہا ہے، ایک لذت لے رہا ہے اور ایک خوف زدہ ہے، خواب میں بھاگ رہا ہے ایک آدمی اور ایک جو ہے مزہ لے رہا ہے۔ جب دونوں بیدار ہوتے ہیں تو اپنا اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، تو اب ایک ہی جگہ پہ دونوں کا معاملہ ہوتا ہے نیند کی حالت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ یہ عذاب اور نعمت کی بات آئے گی، وہاں کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ ایک چھوٹا سا یہاں وہ تھا، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ جیم کے تحت انہوں نے ایک چھوٹی سی بحث کی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں وہیں سے شروع کریں گے کہ کیا روح اور نفس دونوں ایک چیز ہے یا دونوں الگ الگ چیز ہے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف اطلاقات کا ذکر ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اور اس کے فوراً بعد جو تیسرا عنوان انہوں نے قائم کیا، عذاب قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب، اب قبر کی نعمت، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات سے ہم کنار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔